کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی کس چیز کی ہے؟ وہ ہے ایمانداری۔ ایمانداری صرف سچ بولنے کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے پورے کردار کا امتحان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ پہلا نکتہ، زبان کی ایمانداری، سچ بولنا۔ ایمانداری کا پہلا قدم ہماری زبان سے شروع ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 70 میں اللہ پاک کا صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی بات کہا کرو۔ جب انسان سچ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کے دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سچائی انسان کے چہرے پر ایک سچا نور اور معاشرے میں عزت پیدا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کی گاڑی کو خراش لگ جائے یا گھر میں کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جائے تو ڈانٹ یا نقصان کے ڈر سے جھوٹا بہانہ بنانے کے بجائے سامنے والے کو سچ بتا دینا زبان کی ایمانداری ہے۔ لین دین اور کاروبار کی ایمانداری ہمارا اگلا نکتہ ہے۔ کاروبار آج کل زیادہ منافع کمانے کے لیے چیزوں میں ملاوٹ کرنا یا عیب چھپانا عام بات بن چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چالاکی سے مال بیچنا بڑی کامیابی ہے، لیکن قرآن اس پر سخت وارننگ دیتا ہے۔ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے برعکس جو تاجر دیانتداری سے کام کرتا ہے اس کا رزق حلال ہوتا ہے اور اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حضرت محمد نے فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ امانت دار، سچا اور مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ایک ریڑھی والا یا دکاندار پھل یا سبزیاں بیچتے وقت اچھے دانے اوپر اور خراب دانے نیچے نہیں چھپاتا، بلکہ گاہک کو عیب بتا کر اور پورا وزن تول کر چیز دیتا ہے۔ امانت اور ڈیوٹی کی ایمانداری تیسرا پہلو ہے امانت داری۔ جب کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنا مال، کوئی راز یا کوئی ذمہ داری آپ کے پاس چھوڑتا ہے تو اس میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے دینا ایمانداری ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، آپ کی نوکری اور ڈیوٹی کا وقت بھی ایک امانت ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اد الامانۃ الی من اؤتمنت ولا تخن من خانک۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی اس کی امانت اسے لوٹا دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں اور مالک کی غیر موجودگی میں بھی آپ اپنا کام پوری محنت سے کرتے ہیں اور وقت ضائع نہیں کرتے تو یہ آپ کی ڈیوٹی کی ایمانداری ہے۔ چوتھا نکتہ، نیت کی ایمانداری۔ آخری اور سب سے اہم نکتہ ہے ہماری نیت۔ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں دکھاوا یا واہ واہ سمیٹنے کی چاہت آ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رعاء الناس۔ اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ظاہر کو نہیں، ہمارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ جتنا بڑا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔
جیسے کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد اس طریقے سے کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ سوشل میڈیا پر تصویریں لگانے یا لوگوں کو دکھانے کے بجائے صرف اللہ کو راضی کرنا نیت کی ایمانداری ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ کو ایماندار نہیں بنا سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین نہ ہو۔